السلام علیکم آداب دوستو، آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے بھارت ایکتا نیوز چینل میں۔ دوستو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر مساجد کو لے کر بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے پیغام جاری اور ساری کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے سلسلے میں مجھے آپ سب سے کچھ بات کرنی ہے۔ مجھے امید ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، لائک اور شیئر کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں گے، اور اگر چینل اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے پیارے دوستو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے ضرور دیں۔ دوستو مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی ایک پمفلیٹ سوشل میڈیا پر جاری ہے۔ اس پر کہا گیا ہے کہ مساجد کو آباد کیسے کریں، ان کی حفاظت کیسے کریں۔ کئی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ مساجد سے بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، امیر و غریبوں کو مسجد جوڑا جائے، مساجد سے سیوا کے کام کیے جائیں، مساجد سے انصاف قائم ہو، لوگوں میں محبتیں پیدا ہوں، اس کے تدابیر اختیار کی جائیں۔ بڑی بڑی باتیں ہم نے سوشل میڈیا پر کافی لوگوں کے ذریعے سنی اور دیکھیں اور سمجھیں کہ ایسا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، مساجد یوں اور یوں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، زمین پر مجھے تو کوئی کام نظر آتا نہیں۔ اگر کہیں کام ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ مساجد صرف نماز پڑھنے کے لیے تو ہے نہیں، لیکن آج صرف ہم نماز پڑھتے ہیں اور تالا لگاتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں اور اپنے گھر نکل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا مسجد سے آج کوئی معاملہ نہیں ہے، جو بڑے افسوس کی بات ہے۔ مساجد سے تو غریبوں کے لیے کھانے کا نظم ہونا چاہیے، مساجد سے ننگوں کے لیے کپڑے کا نظم ہونا چاہیے، مساجد سے پیاسوں کے لیے پانی کا نظم ہونا چاہیے، مساجد سے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کام ہونا چاہیے، مساجد سے جن کو دوائیوں کی ضرورت ہے وہ کام ہونے چاہیے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بنگلور اور مہاراشٹر کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں کہ مساجد سے ہاسپٹل چل رہے ہیں جہاں پر غریبوں، کمزوروں اور ضرورت مندوں کے فری علاج کیے جا رہے ہیں، جس سے بڑھ کر انسانیت اور محبت اور اسلام کا صحیح پیغام لوگوں کو پہنچانے کا اہم ذریعہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن آج صورتحال بالکل الگ ہے، بس نماز پڑھو اور اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ پھر بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر، بڑے بڑے بیان آتے ہیں اخبارات میں کہ ایسا کر لو، ایسا کرو، ویسا کرو، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ کیا کام ہے ہمارا؟ صرف نماز پڑھتے ہیں اور اپنے گھر چلے آتے ہیں۔ جب ہم بڑے بڑے مدرسے چلا سکتے ہیں، الحمدللہ وہاں پر 1500 بچے پڑھتے ہیں، ان کی کفالت کی پوری ذمہ داری مدرسہ سنبھالتا ہے، ان کے کھانے کا نظم ہو، رہنے کا نظم ہو، پینے کا نظم ہو، دوائی کا نظم ہو، لحاف کا نظم ہو، چادر کا نظم ہو، جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کو مدرسہ سنبھالتا ہے۔ جب مدرسہ یہ سب کر سکتا ہے کہ مدرسہ ایک ڈاکٹر کو جو صبح میں 1 گھنٹہ بٹھا لے اور مسجد یا مدرسے سے ضرورت مند اور غریبوں کے لیے کیا دوائی کا نظم نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، اور ہمیں کرنا ہوگا۔ اگر لوگوں کو صحیح اسلام کی تصویر ذہنوں میں اور دلوں میں بٹھانی ہے، اگر لوگوں کو جوڑنا ہے، اگر لوگوں کے دل و محبت اور انسانیت کو مضبوط کرنا ہے، اور ہم کو یہ کرنا پڑے گا کہ جب ہم ہزار بچوں کو مدرسوں کے اندر الحمدللہ کھانا کھلا سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں، دوائیوں کا فری نظم کر سکتے ہیں، ان کے لیے کپڑوں کا نظم کر سکتے ہیں، ان کے رہنے سہنے کا نظم کر سکتے ہیں، تو کیا ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے گاؤں میں، جو ہمارے محلے میں غریب ہوں، کمزور ہوں، ضرورت مند ہوں، ان کے لیے بھی ہم کھانے کا نظم مدرسے سے یا مسجد سے کر دیں؟ ان کے لیے ہم کپڑوں کا نظم مسجد یا مدرسے سے کر دیں؟ ان کے لیے ہم پانی پینے کا نظم مسجد یا مدرسے سے کر دیں؟ ان کے لیے ہم کوئی بھی جو ان کی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت ہے، ان کے سر پر اگر چھت نہیں ہے ٹین ہم پڑوا دیں مل جل کر؟ جب ایسے کام الحمدللہ ہم ہزاروں بچوں کا کفالت کی ذمہ داری میری قوم مدرسوں کے ذریعے اٹھا رہی ہے، تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مدرسوں سے اپنی قوم کے اور اپنے وطنی بھائی ڈاکٹروں کو لائیں اور ان کو بٹھائیں، ان سے 1 گھنٹہ روزانہ کام لیں کہ جو بھی ضرورت مند ہے وہ دوائی یہاں سے فری لے لے۔ دوائیاں اتنی مہنگی نہیں ہیں، اگر ہم سب مل جل کر چاہیں تو انشاءاللہ یہ چیز ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ اگر جو ضرورت مند ہے ایک لسٹ بنا لے محلے کے اعتبار سے، گاؤں کے اعتبار سے، اور ان کے لیے کھانے کا نظم کریں، کسی کو کوئی کپڑے کی ضرورت ہے تو اس کا نظم کریں۔ یہ جب ہم سارے کے سارے کام کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں محبتیں آئیں گی، اور یہ کوئی مشکل نہیں۔ آج آپ اور ہمارے سامنے مہاراشٹر کی مثال موجود ہے، وہاں پر میں نے دیکھا کہ
مسجد کے دروازے پر ہزاروں کی بھیڑ لگتی ہے اور صبح شام کھانا بڑھتا ہے. لوگ مساجد سے کھانا کھاتے ہیں. اس میں نہ دھرم دیکھا جاتا ہے، نہ مذہب دیکھا جاتا ہے، نہ برادری دیکھی جاتی ہے. صرف انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا، محبت اور انسانیت کا پیغام مضبوط کیا جا رہا ہے، اس پر عمل کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے بنگلور کے اندر مسجد سے ہاسپٹل چلتا ہے جہاں پر بڑے سیریس مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے اور وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے. ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے کچھ لوگوں اپنے ماں باپ کو گھر پر نہیں رکھ پاتے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کے رہنے سہنے کا انتظام مساجد کے ٹرسٹ کی، مساجد کمیٹیوں، مسجدوں کے اس میں کیا جا رہا ہے. اور یہ بڑی مثالیں ہیں ہمارے سامنے. ہمیں اسے گاؤں کے اور دیہات اور شہر اور قصبوں تک مضبوط کرنا ہے. کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ گرمی کا موسم چل رہا ہے، گرمی کا موسم ہے. اگر ہم سب چاہیں، آج ہمارے روڈوں پر مدرسے ہیں، ہماری مساجدیں ہیں، کہ ہم کم از کم 3 دن میں اپنے بچوں کو ٹھنڈا شربت کا انتظام کر کے ان کو کھڑا کر دیں. تمام مذہب کے لوگ نکلتے ہیں راستوں پر، ہم ان کو پانی پلائیں، ان کو شربت پلائیں. کیا ان کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. لیکن ایسے کام ہم کر کہاں رہے ہیں؟ کیا ہے ہمارا کام؟ صرف ہمارا کام ہو گیا ہے اخباروں میں خبریں بنوانا اور سوشل میڈیا پر لکھنا کہ ہم یہ تھے، ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے، اور ہونے والا ایسے کچھ بولنے سے کچھ ہے نہیں. زمین پر ہمارا کام ہے نہیں. ہمارے بس پیغامات جاری ہوتے ہیں. ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین خدمات انجام دیں، پوری انسانیت کے لیے ہمارے سامنے ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف بول رہے ہیں اور ہمارا کام کچھ بھی نہیں ہے. آئیے دوستو، مل جل کر کوشش کریں کہ اپنی اپنی مساجد سے دوائیوں کا نظم کرنے کی کوشش کریں. ہمارے بڑے ہماری بات کو سمجھیں، وہی اس پر فیصلہ اور کام کر سکتے ہیں. ہم ان کے پیچھے ہیں کہ مسجدوں سے یہ کام ہونے چاہیے، مدرسوں سے یہ کام ہونے چاہیے. جیسے لاک ڈاؤن تھا، مدرسوں کے اندر الحمدللہ اگر قوم ہی تو دیتی، قوم سے مانگا جاتا، قوم سے لینے کے بعد قوم ہی کے ضرورت مند لوگوں کو، کسی بھی مذہب کے ہوتے، دیش کے لوگوں کو دیا جاتا، ان کا پیٹ بھرنے کا نظم کیا جاتا، ان کو راشن دیا جاتا. اگر کپڑے کی ضرورت تھی تو کپڑا دیا جاتا، دوائی کی ضرورت دوائی دی جاتی. یہ بہت ضروری ہے. دوستو، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں کہ مسجدوں کے اندر سے یہ کام ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. ضرور ہونے چاہیے. آج مسلم پرسنل لا بورڈ بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ مساجدوں سے انصاف کی عدالتیں لگنی چاہیے. کوئی جھگڑا فساد ہے تو علماء بیٹھیں، ان مسئلوں کو حل کریں، لوگوں کو جوڑیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے کمپٹیشن ہونے چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ بنگلور کے اندر، سنا ہے، اخبارات میں بھی دیکھا ہے، میڈیا پر بھی دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے فجر کی نماز جو 40 دن تک پڑھے گا اس کو سائیکل انعام میں دی گئی. ایسا شوق اور جذبہ اور رغبت پیدا کی جا رہی ہے. لیکن ہمارے ادھر علاقوں میں، ہمارے ان چھیتروں میں، ہمارے دیہات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسے حوصلے دے کر ہی تو لوگ رغبت اور شوق اور جذبہ اور حوصلہ پیدا کیا جائے گا. یہی بچے آگے بڑھ کر سماج کی اور دیش کی اور گاؤں کے نام کو روشن کریں گے، ان کی سیوا کریں گے. تو اس لیے ہمیں ایسا مزاج بنانے کی ضرورت ہے. آئیے دوستو، مل جل کر کوشش کریں کہ مسجد اور مدرسے صرف پڑھنے اور عبادت کی جگہ سے بڑھ کر بھی اس میں کام ہو سکتے ہیں. اہم، ٹھیک، اچھی بات عبادت پہلے ہے. عبادت کریں، اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام کام کریں. یہی باتیں مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے پمفلیٹ کے ذریعے لوگوں تک کہی ہے کہ مساجد کو کیسے آباد کرنا ہے، مساجد کی کیسے حفاظت کرنی ہے، مساجد کو لوگوں سے کیسے جوڑنا ہے. تو یہ چیزیں بہت اہم ہو سکتی ہیں. تو بھارت ایکتا نیوز یہی بات آپ سب کے درمیان رکھتا ہے کہ آئیے مل جل کر اپنے اپنے گاؤں کی مسجدوں سے اس کے لیے کوشش کریں. خاص کر ہمارے بڑے، جن تک ہماری بات پہنچ سکتی ہے، وہ پہل کریں. خاص کر ہماری تحصیل حسن پور میں پہل کر کے دکھائیں مسجدوں سے کہ ایک آپ کسی قوم کے کسی وطنی بھائی ڈاکٹر سے کہیں کہ آپ کو آدھا گھنٹہ روزانہ یہاں بیٹھنا ہے، وہ وہاں بیٹھے اور اعلان لگ جائے گی ہر دن 6 سے 7 بجے تک آپ کو کوئی بھی دوائی کی ضرورت ہے فری آپ فلاں مسجد سے حاصل کر لیں. کوئی بھی کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے فلاں مسجد سے حاصل کر لیں. کوئی بھی دوسری ضروریات آپ مساجد کے لوگوں کے ذمہ داروں کے سامنے رکھیں. انشاءاللہ آپ کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا. جب یہ کیا جائے گا، انشاءاللہ دیش کے تمام لوگوں کے دل محبتیں پیدا ہوں گی، ایک جڑاؤ پیدا ہوگا، ایک اچھا میسیج جائے گا، ایک امن کا، ایکتا کا، انسانیت کا، تعلیم کا، خدمت کا، بھائی چارہ اور انصاف کا پیغام مضبوط ہوگا. اور یہ مضبوط تب ہوگا جب ہم اس پر عمل کریں. انشاءاللہ ہم جلد اس پر انشاءاللہ کام کریں گے. آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ. شکریہ. جے ہند.